نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود پارہ نمبر 30 سورۃ البروج رکوع 1 آیت نمبر 6 تا 10 قتل لعنا ملعون ہوئے اصحاب الاخدود النار ذات الوقود خندق والے ایندھن کے آگ والے، اور اس وقت ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں پر ظلم ستم کا بازار گرم تھا اور اس کو دیکھ رہے تھے۔ ملعون ہونے کے خبر دینے سے تسلی ہے مؤمنین کو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو کافر ظالم بادشاہ تھا اور بادشاہ کے وزیر مشیر اور حواریین تھے، مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اس پر بھی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جس کا اثر دنیا میں یہ بھی مرتب ہوا کہ ظالمین کو اللہ رب العالمین سزا دیتے ہیں، دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ دشمن کے عذاب کے خبر سے تسلی ہونا یہ ایک طبعی امر ہے، مومنین کے لیے ایک حوصلہ افزا خبر ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، وعد ہے، وعید ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود۔ لفظ شہود میں نگرانی کے علاوہ اشارہ ہے ان ظالم لوگوں کی سنگدلی کی طرف کہ یہ ظالمین یہ ظلم دیکھ کر بھی رحم نہیں کرتے تھے، ان کے دلوں میں رحم تھا نہیں، اور یہ سنگدلی کے سبب ان بدبختوں پر لعنت ہوئی۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ ان ظالمین کافرین نے مسلمانوں میں کوئی عیب بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا، اس کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا بس، اور وہ اللہ جو زبردست ہے اور حمید ہے، خوبی والا ہے، وہ اللہ رب العالمین جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین کے سلطنت ہے، بادشاہت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اہل ایمان کا ایمان لانا کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، بے گناہوں پر ظلم کرنا یہ ظالمین، فاسقین، فاجرین اسی وجہ سے مستحق لعنت ہوئی۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم۔ آیت مذکورہ میں ان ظالمین کی سزا ہے، سزا کا بیان ہے جنہوں نے مسلمانوں کو صرف ایمان کے بنیاد پر آگ کے خندق میں ڈال کر جلایا۔ اور پھر آیات کریمہ میں سزاؤں کے حوالے سے دو باتیں ہیں، فلہم عذاب جہنم، روز قیامت ان کے لیے آگ کی سزا ہے جہنم میں، اور نمبر 2 فرمایا وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یعنی ان بدبختوں کے لیے جلنے کا عذاب ہے، جلانے والا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے بیان ہو، تاکید ہو، اور یہ بھی معنی ہے کہ جہنم میں جا کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلتے رہیں گے یہ لوگ۔
اب یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے جملے میں ان کی اس دنیا میں سزا کا ذکر ہو، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جن مومنین کو ان لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا، اللہ تعالی نے ان مومنین کو تکلیف سے اسی طرح بچایا کہ آگ کے چونے سے پہلے ان کے ارواح قبض کر لی گئی۔ آگ میں مردہ جسم پڑا ہوا تھا، بے جان تھا، پھر یہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ خندق کے حدود سے نکل کر شہروں تک پھیل گئی، اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، تو اس آگ نے اس شائقین کو بھی جلا دیا۔ اس شائقین جو تماشا دیکھ رہے تھے، وہ تماشبین، ان کو بھی جلا دیا۔ حقارت سے نہ دیکھ اے اہل ساحل اہل طوفا کو، حقارت سے نہ دیکھ اے اہل ساحل اہل طوفا کو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں۔ یہ جو ظالم بادشاہ تھا ذونواس، یوسف ذونواس، بھاگ نکلا، آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا، دریا میں غرق ہوا، مر گیا۔ قذافی تفسیر مظہری نشان عبرت بنا۔ ان ظالمین کے لیے عذاب جہنم اور عذاب الحریق کے خبر کے ساتھ قرآن کریم نے یہ قید بھی لگائی کہ ثم لم یتوبوا، یعنی یہ عذاب ان لوگوں پر پڑے گا جو اپنے فعل پر نادم بھی نہیں ہے، توبہ طائب بھی نہیں ہے، جرم بھی کرتے ہیں۔ اب ظلم پر توبہ نہ کرنا یہ اللہ کی دعوت کو، اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس جود و کرم کو دیکھو کہ ان ظالمین نے اللہ کے ولیوں کو زندہ جلا کر تماشا دیکھتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان بدبختوں کو توبہ مغفرت کی پھر بھی دعوت دی۔ قذافی تفسیر ابن کثیر۔ وعلی کل حال قتل اصحاب الاخدود النار، ہلاک ہوئے خندق والے، النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بہت ایندھن والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون، اور وہ اس پر ما یفعلون جو کچھ کر رہے تھے، بالمؤمنین شہود، مومنوں کے ساتھ خود گواہ تھے، وما نقموا، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا، منہم ان میں سے، الا مگر ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز جو بڑا غالب ہے، الحمید حمد و ثنا کا لائق ہے، خوبی والا ہے، الذی وہ ذات لہو ملک السماوات، جس کی حکومت ہے آسمانوں میں زمینوں میں، واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان الذین، بے شک جنہوں نے، فتن المؤمنین عذاب دیا ہے مومن مردوں کو، والمؤمنات مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا، ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے عذاب ہے جلانے والا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔